بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 12 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ اگلی آیت مبارکہ کو دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم واسطے ان کے یا ان کو آمنو ایمان لاؤ کما کا کی طرح ما جیسے کما جس طرح یا جیسے آمن الناس ایمان لائے الناس لوگ قالو کہتے ہیں نؤمنو کیا نؤمنو ہم ایمان لائیں نؤمنو کیا ہم ایمان لائیں کما جس طرح آمن ایمان لائے السفہاء سفہاء جمع ہے سفیہ کی۔ سفیہ بے وقوف کم عقل شخص کو کہتے ہیں، اس کی جمع السفہاء یعنی بے وقوف لوگ۔ تو انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں کما جس طرح آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف لوگ۔ یہ آج کل کے روشن خیال اپنے آپ کو کہنے والے روشن خیال مسلمان کہنے والے، جب ان سے کہا جائے کہ بھئی جس طرح سے تم اپنے ایمان کو ایمان سمجھ رہے ہو اور اسلام کو اسلام سمجھ رہے ہو، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ نہ نماز پڑھنی ہے، نہ عورتوں نے کوئی پردہ کرنا ہے، نہ شرم اور حیا ہے، اور پھر بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں اور ہم سے بڑا مومن ہے کوئی نہیں۔ تو بے دینی کا حلیہ، بے دینی کی سوچ، بے دینی کا طرز زندگی، تو یہ تو ایمان نہیں ہے۔ جس طرح سے ایمان لایا جاتا ہے، جس طرح سے ایماندار لوگ جو واقعتاً دیکھنے میں قرآن اور سنت کے پابند معلوم ہوتے ہیں، تو ان کی طرح ایمان لاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ وہ انہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، ان کو تو دنیا میں رہنے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جو صحیح معنوں میں قرآن اور سنت پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں وہ بیوقوف سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہیں تو دنیا میں رہنے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ منافقوں کی مختلف صفات بیان فرما رہے ہیں، اس تیسرے طبقے کی کہ جو انسانیت 3 طبقات میں اللہ کے نزدیک قیامت کے دن بٹی ہوگی، پرہیزگار لوگ اور کافر، اور درمیان میں یہ تیسرے قسم کے لوگ منافق۔ ان کی یہ مختلف رویے ہیں، مختلف ان کے سوچ کے انداز ہیں، جن کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ اس طرح سے لوگ ایمان لائے ہیں، تو قالو کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں کما جس طرح آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف لوگ۔ اور اس سوچ کے حامل آج کل آپ کو ٹی وی کے ٹاک شوز کے اوپر بے شمار بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے کہ جو علماء کے بارے میں اور ان دینداروں کے بارے میں کہ جن کے حلیے بھی دینداروں والے ہوتے ہیں، ان پر کس طرح سے وہ باچیں پھاڑ پھاڑ کے باتیں کرتے ہیں اور غصے سے ان کے منہوں سے تھوکیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ اتنا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے ان مولویوں کو اور ان دیندار لوگوں کو جو ہے ہم برا بھلا کہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ بھی ایمان کے تقاضے جو ہیں وہ یہ تو نہیں جس طرح سے تم نے ایمان اختیار کر رکھا ہے، جو جس طرح سے ایماندار لوگ ایمان لائے ہیں اس طرح سے ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی ایک بات نہیں ہے، یہ جگہ جگہ ہمارے شادی بیاہوں کے موقع پر ہر جگہ پر جہاں بھی لوگ اجتماعی شکل میں ہوتے ہیں، تو مردوں میں جو داڑھی والے ہیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے والے ہیں، نمازی ہیں، شرم و حیا رکھنے والے ہیں، خواتین کے ساتھ ملنے جلنے سے گریز کرنے والے ہیں، ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سی سوچ کے لوگ ہیں، قدامت پسند لوگ ہیں، ان کو عقل ہی کوئی نہیں۔ لیکن وہ مرد بھی اس طرح کے جو اس طرح کا رویہ نہیں رکھتے، شرم و حیا کی پاسداری نہیں رکھتے،
اور وہ عورتیں بھی کہ جو بے پرد ہیں اور حتیٰ کہ باریک لباس کی وجہ سے بے لباس بھی ہوتی ہیں، اور وہ جب اپنے دوپٹے بھی پیچھے گھسیٹتے ہوئے مردوں کی محفلوں کے اندر بھی سینہ تان کے ان سے بات کرتی ہیں، تو وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ ہم بڑے عقل مند لوگ ہیں۔ جب انہیں کہا جائے کہ بھائی تم تو بے حیائی کر رہی ہو، یہ تو حجاب تو کجا، تم تو جو سطر عورت ہے، عورت کا جو سطر ہے تو وہ بھی برا نہیں کر رہی ہو، تو یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے تمہارا یہ لباس اور تمہارا یہ حلیہ، تمہیں تو ایمان لانا چاہیے ویسے جس طرح سے وہ نیک سیرت خواتین باپردہ جو بازاروں میں نکلتی ہیں ان کی طرح۔ تو وہ ان کو بالکل بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یہ جو عورتیں برقع لے کے پھرتی ہیں یہ پتہ نہیں کیا، ان کو اپنے اوپر بھروسہ کوئی نہیں ہے، یہ ان کے ایمان اتنے کمزور ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم اپنے آپ کو جو ہے کہیں پھسلنے سے، بے راہ روی سے بچا ہی نہیں پائیں گے، اس لیے یہ برقع لے کے پھرتی ہیں۔ ہمارے تو ایمان بڑے مضبوط ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بڑے عقل مند، بڑے دانشور اور بڑے پکے مسلمان سمجھتے ہیں، اور جو صحیح اسلام کے تقاضوں پر چلنے والے لوگ ہیں انہیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ تو یہ بے شمار رویے آپ کو نظر آئیں گے ہماری عمومی زندگی میں اور مختلف جگہوں پر۔ تو لیکن یہ رویہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم السفہاء، وہی ہیں بے وقوف۔ اصل میں بے وقوف تو یہ لوگ ہیں جو غلط راستے پر چل کر بھی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم السفہاء، وہی ہیں بے وقوف لوگ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ کہیں بھی جتنی مرضی کہیں محفل میں بہت مالدار لوگ اور بڑے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ لوگ ہوں، اور وہاں پر کوئی ایک بندہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو، اسے کبھی بھی وہاں پر احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ میں پتہ نہیں ان میں کیا لگ رہا ہوں۔ اس کو اپنے اوپر اعتماد کرنا چاہیے کہ یہ اگر 100 لوگ یہاں پر ہیں اور میں ان میں سے صرف ایک ہوں، تو یہ 99 یا 99 لوگ جو ہیں یہ بے وقوف ہیں اور میں بے وقوف نہیں، یہ غلط ہے اور میں صحیح ہوں۔ یہ اعتماد ہونا چاہیے ہر خاتون کو بھی، ہر مرد کو بھی جو ایماندار ہے اور ایمان کے تقاضوں پر ہے، اسے کبھی بھی ان کے سامنے معذرت خانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی اپنے آپ کو ان سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی بھی ان کے سامنے جھجکنا بدکنا نہیں چاہیے، بلکہ اسے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو دین سے دور ہو کر بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، وہ اصل میں بے وقوف لوگ ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم السفہاء، وہی ہیں بے وقوف، ولکن، اور لیکن، لا یعلمون، نہیں وہ جانتے، انہیں علم نہیں ہے اس بات کا، حقیقت میں بے وقوف وہ خود ہے۔ وَإِذَا، اور جب، لقو، وہ ملاقات کرتے ہیں، یہ منافق لوگوں کا ایک اور رویہ۔ وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں، الذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم۔ جب ایمانداروں سے ملتے ہیں، کہیں ایمانداروں کی محفل مجلس ہوتی ہے، وہاں پر اکثریت ایمانداروں کی ہے، تو وہاں جا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر ایمانداروں والی باتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ان میں سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تو بھائی تمہارے ساتھی ہیں۔ جب محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پر اگر ہم اپنی الٹی سیدھی بات کریں گے تو یہاں پر تو دال نہیں کرے گی، لہذا وہاں پر پھر ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور ان کو اپنے آپ کو ایمانداروں کا ساتھی گردانتے ہیں۔ لیکن وَإِذَا، اور جب، وہی لوگ آپ دیکھیں گے اس طرح کے بہت سارے رویے کہ جب ایمانداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ہاں جی بالکل جی یہ ٹھیک ہے جی، اسی شخص کو آپ دیکھیں گے جب کوئی بدکردار لوگوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، بے دین لوگوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، وہی بندہ دینداروں کا مذاق بھی اڑا رہا ہوگا، ان کو ان کے نقائص بھی نکال رہا ہوگا۔ تو جب وہ لقو، ملاقات کرتے ہیں، الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، الا، طرف، شیاطینہم، اپنے شیطانوں کی طرف، مطلب اپنے جیسے جو ان کے لوگ ہیں، شیطانیت
پر مبنی ذہنیت رکھنے والے. شیاطینہم لفظی طور پہ تو شیطان کی جمع ہے، اور اس سے مراد انسانوں میں سے شیطان ہے کہ جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف علیحدہ ہوتے ہیں، یعنی اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ جب جا کے کہیں بیٹھتے ہیں کسی مجلس میں، تو قالو کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھی ہیں. اور وہ جو ان کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے تھے، ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، وہ تو ایسے ایک مذاق تھا. قالو کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما سوائے اس کے نہیں، نحن ہم مستہزئون استہزاء کرنے والے ہیں، مذاق کرنے والے ہیں. ہم تو مذاق کرنے والے ہیں بھائی، وہ تو ایسے ہی ان کے ساتھ بس ہنسی کر رہے تھے ہم کہ ہم ان کے ساتھی ہیں. ان کے ساتھی نہیں، ہم تو تمہارے ہی ساتھی ہیں. تو انما سوائے اس کے نہیں، نحن ہم مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالی یستہزئ کا لفظی معنی بنتا ہے وہ مذاق کرتا ہے، لیکن مذاق کرنا اللہ تعالی کی ذات جو ہے عز و جل کی، ترجمے میں بھی اس کی طرف ہم مذاق کی نسبت کریں تو اچھی بات نہیں لگتی. تو ہم ترجمہ اس کا یہ کریں گے کہ اللہ یستہزئ، اللہ مذاق کا بدلہ دیتا ہے، بہم ساتھ ان کے، یعنی اللہ مذاق کرتا ہے ساتھ ان کے کی بجائے اللہ مذاق کا بدلہ دیتا ہے ان کو. اللہ تعالیٰ ان کے وہ جو مذاق وہ کرتے ہیں ایمانداروں سے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس مذاق کے بدلے میں ان کے ساتھ مذاق والا سلوک کرتا ہے سزا دینے کے لیے. تو اس لیے اس کو صرف الفاظ کو نرم کرنے کے لیے ہم ترجمہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اللہ مذاق کا بدلہ دیتا ہے بہم ان کو. اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کا بدلہ دیتا ہے؟ اور یمدہم، مدہ یمدو کسی چیز کو لمبا کر دینا، ان کی رسی کھلی چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی عام طور پر انسانوں کی سوچ ہی ہوتی ہے کہ اگر ہم غلط جائیں گے اور غلط راہ پر ہوں گے تو خود ہی کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے گا. تو جب نقصان نہیں ہو رہا اور ہم فائدے میں جا رہے ہیں دنیوی اعتبار سے، تو لہذا ہم صحیح ہیں. عام طور پہ اصول لوگ یہ خیال کر کے جس جگہ پر، جس کاروبار پر، جس معاملے پر بھی چل رہے ہوتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں جب تک ان کو دنیوی فوائد حاصل ہوتے رہتے ہیں. تو اسی سوچ کی بنیاد پر وہ غلط راستے پر چل کر بھی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے جو وہ مذاق کرتے ہیں نا، غلط راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، غلط سوچ ہے، غلط رویہ ہے، ایمانداروں کو مذاق کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کے مذاق کا بدلہ اس طرح سے دیتا ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آنے دیتا کہ وہ غلط راستے پر ہیں. ان کو کوئی نقصان دیتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ، ان کو کوئی تکلیف دیتا ہی نہیں، کوئی رکاوٹ ڈالتا ہی نہیں ان کے اس راستے پر چلنے میں. ان کے مذاق کا بدلہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کھلی چھٹی دیتا، جاؤ بھی چلے جاؤ اپنی سرکشی میں کہاں تک جاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ ان کی رسیاں ڈھیلی کر دیتے ہیں. ان کو نہ کوئی بیماری آتی ہے، نہ کوئی نقصان آتا ہے سامنے کہ جس پر وہ رک کر کو تھوڑا سوچیں، بلکہ وہ چڑھتے چلے جاتے ہیں، مسلسل بڑھتے چلے جاتے ہیں اسی سرکشی کے راستے پر. حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سزا ہوتی ہے کہ یہ کیونکہ یہ ایمانداروں کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے رہتے ہیں کہ کھلی چھٹی شاید ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سزا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ مذاق کا بدلہ دیتا ہے ان کو اس طرح کہ وہ یمدہم، اور وہ مہلت دیتا ہے ان کو، یا ڈھیلا کر دیتا ہے ان کو، مہلت دے دیتا ہے ان کو. تو کیسے کیا ہوتا ہے پھر؟ فی طغیانہم، فی میں طغیان سرکشی، ہم ان کی، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون وہ حیران پھرتے ہیں یا سرگرداں پھرتے ہیں ترجمہ میں کیا جاتا ہے. یعنی وہ اپنی اسی سرکشی کے اندر ہی سرگرداں رہتے ہیں، حیران اور محو اور مگن رہتے ہیں، اور اسی میں ڈوبے رہتے ہیں، اور ان کو پھر واپس مڑنے کی توفیق ہی نہیں ملتی، ان کو ٹھوکر لگتی ہی نہیں کہ وہ واپس مڑے. تو
اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس مذاق کا بدلہ اس طرح سے دیتا ہے کہ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے اور وہ اپنی سرکشی کے اندر یہ حیران پھرتے رہتے ہیں اور ان کو ہوش ہی نہیں آتا کہ ہم غلط ہیں اور ہم کوئی واپس مڑ کے صحیح راستے کی طرف دیکھ لیں۔ کافی ہے جی، دوبارہ سن لیں جی ان آیات کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا اور جب، انگلی رکھ لیا کریں اور کم از کم دہرائی کے وقت جاگنے کی کوشش کیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا اور جب، قِیلَ لَهُمْ کہا جاتا ہے ان کو، آمنوا ایمان لاؤ، کما جس طرح، آمن الناس ایمان لائے لوگ، قالو کہتے ہیں، نؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما جس طرح، آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف لوگ، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی ہیں بے وقوف، ولیکن اور لیکن، لا یعلمون نہیں وہ جانتے۔ وَإِذَا اور جب، لقو وہ ملاقات کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم۔ وَإِذَا اور جب، خلو علیحدہ ہو جاتے ہیں، الی شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف، قالو کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما سوائے اس کے نہیں، یا بے شک، نحن ہم، مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ اللہ مذاق کا بدلہ دیتا ہے، بہم ان کو، ویمدہم اور ڈھیل دے دیتا ہے ان کو یا مہلت دے دیتا ہے ان کو، ویمدہم اور مہلت دے دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون وہ حیران پھرتے ہیں۔